بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس تازہ ترین پیش گوئیوں کے ساتھ۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، میاں محمد نواز شریف اور محترمہ مریم نواز شریف ان قریب ایسا کیا کام کریں گے کہ عمران خان مذاکرات معطل کر کے راہ انقلاب کی طرف چل پڑے گا؟ آج کی ویڈیو کی یہ سب سے ایکسکلوسیو پیش گوئی ہے۔ ناظرین اکرام، پاکستان کے معروف آسٹرالوجرز اور روحانی شخصیات نے سال 2026 کے حوالے سے کئی دلچسپ، چونکا دینے والی اور سنسنی خیز پیش گوئیاں کی ہیں، جن میں سب سے زیادہ سنسنی خیز اور چونکا دینے والی پیش گوئی یہ ہے کہ جس طرح مئی کی 4 روزہ پاک بھارت جنگ میں پاکستانی فوج، خاص طور پر پاک فضائیہ نے غیر معمولی کارکردگی دکھاتے ہوئے بھارت کے 7 طیارے گرا کر اور برہموس میزائلوں اور S-400 کی 2 میزائل بیٹریوں کو تباہ کر کے جنگ کا پانسا ہی پلٹ دیا تھا، اسی طرح ایرانی میزائل بھی چونکا دینے والی کارکردگی دکھائیں گے۔ جو ممکنہ جنگ نظر آ رہی ہے، 10 روزہ جنگ، جو اللہ والے پہلے بھی پیش گوئی کر چکے ہیں، اور جو امریکی، برطانوی اور مغربی اور جو مشرقی تمام عسکری ماہرین ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آنے والے 1-1.5 ہفتے کے اندر ایک بڑی جنگ ہونے جا رہی ہے کہ جب امریکہ اس جنگ کا آغاز ایران پر حملے سے کرے گا۔ اس حوالے سے جو پیش گوئیاں ہیں اللہ والوں کی، وہ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور جو بظاہر دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ صرف ایران تہو بالا ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جو بزرگ روحانی شخصیت ہیں حضرت بابا جی داتا دربار والے، انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح جنگ سے پہلے یہ لگ رہا تھا کہ انڈیا بڑا ملک ہے اور پاکستان چھوٹا ملک ہے، اس لیے انڈیا پاکستان کو خدا نخواستہ بہت نقصان پہنچائے گا، لیکن جو جنگ کا رزلٹ آیا اس نے سب کو چونکا دیا۔ ویسے ہی چونکا دینے والے نتائج ایران، امریکہ، اسرائیل کی جنگ میں سامنے آ رہے ہیں۔ وہ نتائج کیوں سامنے آئیں گے؟ وہ کون سا اسلحہ ہوگا جو اس جنگ میں ایران کی طرف سے استعمال کیا جائے گا؟ یہ ساری ڈیٹیل آج اللہ والوں کی زبان سے ہم آپ کو پیش کریں گے، اور ہم آپ کو علامہ اقبال، شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر یاد کروائیں گے کہ جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ حادثہ وہ جو ابھی پردہ افلاک میں ہے، عکس اس کا میرے آئینہ ادراک میں ہے۔ تو یہ اللہ والوں کو اللہ نے خصوصی نعمت سے نواز رکھا ہوتا ہے، اور وہیں سے اس طرح کی جو خبریں ہیں وہ عوام کا، مسلمانوں کا، مظلوموں کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے ان اللہ والوں کی طرف سے وقتاً فوقتاً جاری کی جاتی ہیں، اور اسی قسم کی یہ گفتگو ہے جو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، جب ایرانی میزائل چونکا دینے والی تباہی پھیلائیں گے تو اس کے نتیجے میں ایک طرف اسرائیل، بحرین، متحدہ عرب امارات اور عراق میں موجود امریکی و اسرائیلی میزائل اڈے اور فوجی تنصیبات کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا، تو دوسری طرف بحیرہ عرب، خلیج فارس، خلیج عمان اور بحیرہ کلزم میں موجود امریکی جنگی بحری جہازوں اور بحری بیڑوں کو بھی ناقابل تصور تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ناقابل تصور سے مراد یہ ہے کہ وہاں پر بہت بڑے پیمانے پر تباہی ہوگی، اور بڑے پیمانے پر جو امریکی فوجی ہیں وہ بھی مارے جائیں گے اور زخمی ہوں گے۔ ناظرین کرام، مشرق وسطیٰ پر مکمل
برتری حاصل کرنے کا امریکہ اور اسرائیل کا جو خواب ہے وہ اس جنگ میں چکنا چور ہو جائے گا۔ یہ چونکا دینے والی پیش گوئی جس شخصیت نے کی اس کا نام ہم آپ کو بتا چکے ہیں، حضرت بابا جی داتا دربار والے۔ اس کی انتہائی سنسنی خیز تفصیلات کیا ہیں، اس ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ہم 3 جو آسٹرالوجر ہیں پاکستان کے نوجوان آسٹرالوجرز، سمرانہ شاہ، کنان چودھری اور اجمل رحیم، ان کی پیش گوئیاں بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یہ پیش گوئیاں بھی ہم ایران، امریکہ، اسرائیل جنگ کی تہلکہ خیز پیش گوئیوں کے بعد آج کی اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ان تینوں آسٹرالوجرز کا کہنا ہے کہ 2026 پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی شادی کا سال ہے۔ ان کی دلہن کیسی ہوگی، اس کی کیا خاص نشانیاں تینوں آسٹرالوجرز نے بیان کی ہیں، وہ بھی ہم آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جس سے آپ کو یہ اندازہ لگانے میں آسانی ہوگی کہ پاکستانی سیاست میں ایک نئی محترمہ بے نظیر بھٹو کا اضافہ ہونے جا رہا ہے یا پھر ایک نئی محترمہ بشرا بی بی کی آمد ہے۔ یہ اب آپ نے خود اندازہ لگانا ہے جو ان کی شخصیت کی جو خصوصیات بیان کی ہیں ان آسٹرالوجرز نے۔ ان تینوں آسٹرالوجرز نے ناظرین اکرام ممکنہ پاک بھارت جنگ، میاں شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ، بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے عرصہ اقتدار، ہندوستان میں جاری آزادی کی تحریکوں کے مستقبل، پاکستان بنگلہ دیش اسٹریٹجک اتحاد اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے حوالے سے بھی اہم اور چونکا دینے والی پیش گوئیاں کی ہیں۔ اس لیے یہ ساری تفصیل ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے اپنے جو ہمارے نئے آنے والے دوست ہیں ان کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ چینل جو ہے یہ آپ کا اپنا ہے، ہمیشہ ایکسکلوسیو چونکا دینے والی اور ریسرچ بیسڈ ویڈیوز لے کر آتا ہے۔ اس لیے جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ایسی ہی نئی آنے والی ایکسکلوسیو ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین اکرام، اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کی یہ توجہ بھی دلوانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے یا ہماری ٹائم لائن پر موجود کوئی اور ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو آپ نے اسے شیئر ضرور کرنا ہے، کیونکہ اسی طرح چراغ سے چراغ جلا کر ہی ہم یہ جو مین اسٹریم بکاؤ میڈیا ہے جو خوف و ہراس، نا امیدی، مایوسی پھیلاتا ہے اور اس خوف کے جو اندھیرے ہیں ان کو ہم نے دور کرنا ہے، اسی طرح چراغ سے چراغ جلا کر ویڈیوز کو شیئر کر کے فیس بک گروپوں میں، واٹس ایپ گروپوں میں۔ تو اب ناظرین چلتے ہیں پیش گوئیوں کی طرف۔ لاہور کی بزرگ روحانی شخصیت حضرت بابا جی داتا دربار والوں کا کہنا ہے کہ جس طرح بھارت کے ساتھ فضائی جھڑپ میں پاکستان نے ایسے لانگ رینج میزائل استعمال کیے جن کا بھارت کو علم ہی نہیں تھا، اور ایسی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی استعمال کی جس نے بھارت کے رافیل طیاروں اور راڈارز کو اندھا کر دیا، اسی طرح کی ٹیکنالوجی ایران بھی استعمال کرے گا۔ بڑی خوشخبری، بڑی پیش گوئی کہ ایران بھی اس جنگ میں ایسی ٹیکنالوجی استعمال کرے گا جو مغرب کے، جو امریکہ کے اور اسرائیل کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی، اور جس کے نتیجے میں امریکہ کے جو بحری بیڑے ہیں ان کو اپنی تاریخ کی سب سے خوفناک تباہی اور نقصان کا سامنا ہوگا، اور بہت بڑے پیمانے پر جانی نقصان بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ بابا جی کا یہ فرمانا ہے کہ امریکی بحری بیڑوں کو نشانہ بنانے والے یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ میزائل
ایران کو روس نے فراہم کیے ہیں، اور ایرانی بحریہ جب یہ میزائل استعمال کرے گی تو پوری دنیا میں کوہرام مچ جائے گا۔ جو ٹیکنالوجی ہے، سافٹ ویئرز ہیں، جو سمجھ لیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اس حوالے سے جو جدید جنگی ٹیکنالوجی ہے وہ چین نے فراہم کی ہے، اور جو انتہائی خوفناک قسم کے کیریئر کلر جنہیں کہتے ہیں، کہ جو طیارہ بردار جہازوں کو نشانہ بنانے والے میزائل ہیں، وہ روس نے فراہم کیے ہیں، اور اس وقت وہ پہنچ چکے ہیں ایران میں، ایسا کہنا ہے اللہ والوں کا۔ ناظرین کرام، جب یہ میزائل استعمال ہوں گے تو امریکی بحریہ کو خلیج فارس، خلیج عمان اور بحیرہ عرب سے دم دبا کر بھاگنا پڑے گا۔ یہ پاک دنیا کی تاریخ کا ایک معجزہ ہوگا کہ امریکی بحریہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جائے گی، ایسا جوابی حملہ کیا جائے گا ایران کی طرف سے۔ ناظرین کرام، اس بابا جی کا یہ فرمانا ہے کہ اگرچہ اس جنگ کے دوران ایران کو بھی بے پناہ جانی و مالی نقصان اور عسکری نقصان اٹھانا پڑے گا، لیکن یہ پہلی بار ہوگا کہ اسرائیل اور امریکہ کو بھی اپنے فوجی انفراسٹرکچر اور جوانوں کے بہت بڑے پیمانے پر تباہ و برباد اور مارے جانے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور جب سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں امریکی اور اسرائیلی فوجی مریں گے تو اس کی وجہ سے پھر خود امریکہ میں، یورپ میں، مغرب میں اور اسرائیل میں اس جنگ کے خلاف مظاہرے شروع ہو جائیں گے۔ ناظرین، اور ایران کا جو سر ہے وہ فخر سے اونچا ہو جائے گا، حالانکہ ایران کو بھی بہت بڑا نقصان ہوگا، ایسا کہنا ہے اللہ والوں کا، لیکن اتنا بڑا نقصان اٹھا کر جو کامیابی ایران حاصل کرے گا اس کی وجہ سے اس کا سر فخر سے بلند ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، بابا جی داتا دربار والوں کا فرمانا ہے کہ ایران نے خود بھی ایسے میزائل اور ڈرون طیارے ایجاد کر لیے ہیں، اور چین، روس اور شمالی کوریا سے بھی اسے ایسے جدید ترین میزائل اور ڈرون مل چکے ہیں کہ جن کو روکنا اسرائیل اور امریکہ کے بس میں نہیں ہے۔ اس لیے امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے میزائلوں اور بموں کی بارش کے جواب میں ایران کی طرف سے میزائلوں اور ڈرون طیاروں کے جس بڑے پیمانے پر جوابی حملے ہوں گے، ان میں شامل 25 سے 30% میزائل اور ڈرون طیارے گرانا امریکہ اور اسرائیل کے لیے ممکن نہیں ہوگا، یعنی وہ 100% نہیں گرا سکیں گے۔ جو ان کے جو میزائل شکن نظام ہیں وہ صرف 60-70%، 65%، 75% زیادہ سے زیادہ کہیں کسی موقع پر میزائلوں کو گرا سکیں گے۔ باقی جو 25 سے 30% میزائل ہوں گے، جو ڈرون ہوں گے، ان کی وجہ سے خلیج فارس، خلیج عمان، بحیرہ عرب اور بحیرہ کلزم میں موجود امریکی طیارہ بردار جہازوں، جنگی بحری جہازوں، جنگی کشتیوں، آبدوزوں، ہیلی کاپٹروں اور طیاروں کو جو بحری بیڑوں پر موجود ہوں گے ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا، اور انسانی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوگا کہ کوئی دشمن فوج امریکی میرینز کو اور امریکی بحریہ کو اتنے بڑے پیمانے پر نقصان پہنچائے گی۔ ناظرین، بابا جی داتا دربار والوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسرائیل کے اندر تل ابیب اور حیفا کی بندرگاہ خاص طور پر ایرانی حملے کا بڑا نشانہ بنے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ شام، مشرقی اسرائیل، شمالی اسرائیل، عراق، کویت، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین اور قطر میں جو امریکی ایئر بیسز اور فوجی اڈے ہیں ان کو بھی بے پناہ نقصان اٹھانا پڑے گا، اور خود امریکہ و اسرائیل اس جنگ کو 5 سے 10 دن کے اندر اندر بند کرنے کے لیے سیز فائر پر تیار ہو جائیں گے۔
بابا جی کا یہ بھی فرمانا ہے کہ امریکہ اس جنگ میں ناکامی کا ملبہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلطان کے عدم تعاون پر اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کے جھوٹے وعدوں اور جھوٹے دلاسوں پر ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ جس طرح کہتے ہیں کہ نزلہ با عضو ضعیف، کہ جو ناکامی کا نزلہ ہے، جو کمزور فریق ہوتا ہے یا کمزور ساتھی ہوتا ہے اس پر گرتا ہے، تو ان دو پر یہ سارا نزلہ گرایا جائے گا، جس کے نتیجے میں پاکستان میں حکومت کی تبدیلی عمل میں آ سکتی ہے اور امریکہ و سعودی عرب کے تعلقات میں شدید تناؤ آ سکتا ہے، تناؤ پیدا ہو سکتا ہے۔ ناظرین، بابا جی کا کہنا ہے کہ اس موقع پر بلاول بھٹو کو ونڈر بوائے کے طور پر پیش کر کے وزیر اعظم پاکستان بھی بنایا جا سکتا ہے، یا پھر بیرون ملک سے کوئی نیا ونڈر بوائے امپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے، جس طرح ماضی میں صدر پرویز مشرف نے امپورٹ کیا تھا۔ اور پھر ناظرین، یہی وہ موقع ہوگا کہ جب پی ٹی آئی موجودہ سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اپنے جمہوری حقوق ملنے سے 100% مایوس ہو جائے گی، اور عمران خان پھر مذاکرات اور بات چیت کے حوالے سے جو تمام آپشنز ہیں ان کو چھوڑ کر ایک ہی راستہ یعنی راہ انقلاب کی طرف چل پڑے گا۔ ناظرین کرام، میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جو 3 آسٹرالوجرز ہیں انہوں نے کیا پیش گوئیاں کی ہیں، اب ہم اس طرف چلتے ہیں۔ آسٹرالوجر اجمل رحیم کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف 2026 میں وزارت عظمیٰ سے فارغ ہو جائیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ 2026 سے جو مودی ہے اس کا بھی نحس وقت شروع ہو جائے گا، اور جولائی کے بعد وہ پاکستان کے ساتھ ایک نئی جنگ چھیڑنے کی کوشش کرے گا، لیکن منہ کی کھائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ حالات موافق نہ رہنے کی وجہ سے بامر مجبوری جو بھارت ہے اس کو اپنی خارجہ پالیسی میں پھر بڑی تبدیلی لانا پڑے گی۔ آسٹرالوجر کنان چودھری کا کہنا ہے کہ اس وقت مودی کا برا وقت چل رہا ہے، وہ پہلے بھی کافی مار کھا چکا ہے اور ابھی مزید مار کھائے گا، اور اپنا 5 سالہ عرصہ اقتدار مکمل نہیں کر سکے گا۔ پاکستان پر نئے حملے کی جو صورت میں بھارت جو ہے وہ پہلے سے 4 گنا زیادہ مار کھائے گا، ایسا کہنا ہے آسٹرالوجر کنان چودھری کا۔ تو ناظرین کرام، یہ صورتحال ہے جو آج ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ جو ویڈیوز اللہ والوں کی تھی پیش گوئیاں وہ بھی شیئر کی، اور اب جو آخری مرحلہ ہے اس ویڈیو کا وہ ان 3 آسٹرالوجرز کی پیش گوئیوں پر مشتمل ہے۔ آسٹرالوجر کنان چودھری کا مزید کہنا ہے کہ مشرقی پنجاب میں خالصتان تحریک دوبارہ شروع ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ مشرقی پنجاب نے آخرکار آزاد ہونا ہے، اور وہاں پر سکھوں نے بطور ایک آزاد ریاست خالصتان میں اپنی زیر زندگیاں گزارنی ہیں، ایک آزاد وطن کے آزاد شہری کی حیثیت سے۔ انہوں نے یہ پیش گوئی بھی کی ہے کہ بھارت کی مشرقی جو 7 ریاستیں ہیں جنہیں 7 سسٹرز کہا جاتا ہے، آسام، ناگالینڈ وغیرہ، ان سب میں بھی آزادی کی تحریکیں مزید تیز ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں 2026 میں۔ پاکستان کو اب یہ ایڈوانٹیج حاصل ہو چکا ہے کہ اس کے بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات بحال ہیں، اور دونوں میں دفاعی معاہدہ بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور دونوں دوست ممالک میں وہی پرانی محبت ایک بار پھر شروع ہو گئی ہے جو 1947 میں قیام پاکستان کے وقت تھی۔ ناظرین، آسٹرالوجر کنان چودھری نے پیش گوئی کی ہے کہ جنرل عاصم منیر کی جو سوچ ہے وہ جارحانہ ہے، جس کی وجہ سے بھارت
3 اطراف سے گھیرے میں آ چکا ہے اور اسے اندرونی سیکیورٹی تھریٹس بھی ہیں اور صحت کے بھی شدید مسائل ہیں مودی کو۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی بھی وقت مودی کے حوالے سے بھی کوئی بری خبر آ سکتی ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے بارے میں ان تینوں آسٹرالوجرز نے جو پیش گوئیاں کی ہیں، اس میں وہ سب متفق ہیں کہ بلاول بھٹو کی شادی اسی سال 2026 میں ہونے والی ہے اور ہوتی نظر آ رہی ہے۔ آسٹرالوجر سمرانہ شاہ کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو کو شادی کے لیے آئیڈیل وقت مارچ 2026 کا ہے۔ ان کی اہلیہ ایک حسین لڑکی ہوگی، حسین دوشیزہ ہوگی اور ایک روحانی شخصیت بھی ہوگی، ایسا کہنا ہے آسٹرالوجر محترمہ سمرانہ شاہ صاحبہ کا۔ آسٹرالوجر اجمل رحیم کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو کی شریک حیات بہت سمجھدار خاتون ہوگی اور یہ لو میرج نہیں ہوگی بلکہ ارینج میرج ہوگی، اور جو دلہن ہے وہ بلاول بھٹو کے والد محترم صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری کی پسند ہوگی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دلہن کا قد لمبا ہوگا اور وہ مذہبی شخصیت ہوگی اور اسکارف یا دوپٹہ اوڑھتی ہوگی اور ان کا تعلق ملک کے ایک خاصے امیر گھرانے سے ہوگا۔ ناظرین اکرام، آسٹرالوجر کنعان چودھری کا کہنا ہے کہ ان کے علم کے مطابق بلاول بھٹو اس سال 2026 کی دوسری ششماہی میں شادی کریں گے اور اگست کے بعد کسی بھی وقت ان کی شادی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ان کی جو دلہن ہیں وہ سوشلی بہت ایکٹیو ہوں گی۔ اسی طرح کی ناظرین مزید پیش گوئیاں اور اہم خبریں لے کر ہم جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔